السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم 27واں پارہ شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ الطور دیکھیں گے۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے اور اس میں ٹوٹل 49 آیات ہے۔ سب سے پہلے تو ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو تو ہم بھی شاید اس قرآن سے غافل رہتے۔ اور آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اور دوسری نعمتیں، مال اور دنیا کی دوسری جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی دی ہیں، مشرکوں کو بھی عطا فرمائی ہیں، لیکن دین، قرآن اور اس سے محبت، اس کی سمجھ صرف وہ اپنے پیاروں کو عطا فرماتا ہے۔ تو اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر گزار ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر استقامت عطا فرمائے اور جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے والے بھی بنے۔ اگر ہم سیکھ رہے ہیں اور جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اگر یہ ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آ رہا ہے، اس پر اگر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ہمارا سیکھنا دیکھیں آپ کی فائدہ نہیں پہنچائے گا ہمیں۔ تو قرآن کو ہم نے سیکھنا اور سمجھنا ہے اور اس کے بعد ضرور اس کو اپنی زندگیوں میں اتارنا ہے ہم نے۔ اور یہ سورہ دیکھیں بہت ہی پیارا سورہ ہے، اور آپ سب سے میں کہوں گی آخری 4 پاروں کی تفسیر باقی ہے، 4 جز باقی ہیں، تو آپ ضرور کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کوئی نہ کوئی اس قرآن سے جڑ جائے۔ آپ ضرور دوسروں کو اس کی دعوت دیجیے گا۔ بے شک وہ سننے کے بعد عمل کرے یا نہ کرے، آپ کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ آخری کی یہ جو 4 جز ہے اتنی زبردست ہے، اس کی تفسیر اگر آپ سن لیں، اللہ تعالیٰ ہم سے مکمل کروا لے اس کو اخلاص کے ساتھ، آمین یا رب العالمین۔ انسان کو پھر آخرت کی فکر لگ جاتی ہے، کیونکہ اب یہ ہم دیکھیں گے جو ہم آگے آگے بڑھ رہے ہیں یہ سوروں میں، آخرت کی فکر، جنت کا ذکر، جہنم کا ذکر، اور اس طرح میدان حشر کے حالات۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے زندگیاں بدل جائیں گی، زندگی گزارنے کا ہمارا نظریہ بدل جائے گا۔ تو چلیں دیکھتے ہیں اس سورے میں ہم پہلے کیا کچھ سیکھیں گے۔ دیکھیں 49 آیات ہے، پہلے کی جو 1 سے لے کے 8 آیات ہیں، ان آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واقعی عذاب آنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 9 سے 16 تک، ان آیتوں میں ہم دیکھیں گے قیامت کا منظر، اور جہنم میں وہ کون سے اعمال ہے جس کی وجہ سے انسان جہنم میں جاتا ہے۔ تو 2 وجوہات بھی بتائی گئی ہیں یہاں پر۔ اور اس کے بعد آیت 17 سے 20 میں ہم دیکھیں گے متقی لوگوں کا انجام، اللہ تعالیٰ انہیں کیا جزا دیں گے، ان کے لیے کیا اجر ہے۔ پھر آیت 21 سے 28 تک، یہاں دیکھیں مومن کو ان کی اولادوں سے جنت میں ملایا جائے گا، وہ اپنی اولاد کے ساتھ رہیں گے، ملیں گے وہاں پر۔ تو یہ کون سی اولاد ہے مومن کی جو ان کے ساتھ جنت میں ان کے ساتھ رہے گی، تو وہ بھی ہم انشاءاللہ اس سورے میں سیکھیں گے۔ اور ساتھ میں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، کتنے پیارے انداز میں جنت کے بارے میں بتایا گیا ہے، وہاں کے کھانے کس طرح ہے، گوشت کا ذکر ہے، شراب کا ذکر ہے۔ تو انشاءاللہ ہم جنت کی نعمتیں اس سورے سے سیکھیں گے کہ کیا کیا نعمتیں وہاں عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ اب پھر اس کے بعد جنت کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 29 سے 34 میں ہم دیکھیں گے مشرکین کا ذکر ہے، اور 35 سے 43 آیت تک توحید کا ذکر ہے، اور مشرکینوں نے جو حیلے سازیاں کی ہے تو ان کے لیے کچھ سوالات اس میں جیسے پوچھے گئے ہیں تو اس کا ذکر ہے۔ اور پھر آیت 44 سے 47 تک مشرکین کے لیے کیا عذاب ہے، اور لاسٹ میں بہت ہی پیاری آیت 48 اور 49، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح کرنے کا اور صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔
اس سورہ کی فضیلت میں صحیح البخاری کی حدیث ہے، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، میں بیمار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کے پیچھے پیچھے سواری پر سوار ہو کر طواف کر لو۔ تو میں نے طواف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے پاس نماز پڑھائی، جس میں آپ نے یہی سورہ الطور کی تلاوت فرمائی۔ تو چلیے بسم اللہ شروع کرتے ہیں پہلی آیت سے۔ وَالطُّورِ، قسم ہے طور پہاڑ کی۔ ہم دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اپنی مخلوق کی قسم کھائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جس کسی کی بھی چاہے قسم کھا سکتے ہیں، لیکن ہم بندوں کے لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی صفات کی قسم ہم کھا سکتے ہیں۔ اس کی مخلوق میں سے کسی کی بھی قسم کھانا یہ شرک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے یہ بھی بات بہت عام ہے، لوگ اپنی ماں کی قسم کھاتے ہیں، اپنے بچوں کی قسم کھاتے ہیں، تیرے سر کی قسم، یا پتہ نہیں کون کون سی چیزوں کی قسم کھاتے ہیں، یہ شرک ہے۔ پہلے تو انسان کو، مومن کو زیادہ قسمیں نہیں کھانی چاہیے، اگر ضرورت ہو تو وہ صرف اور صرف کس کی قسم کھائے، صرف اللہ تعالیٰ کی یا اس کی صفات کی، لیکن اللہ تعالیٰ جس کسی کی چاہے قسم کھا سکتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم و شان قدرت پر دلالت کرنے والی اپنی مخلوق کی قسم کھا کر جو بات یہاں پہ بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ عذاب آ کے رہنے والا ہے۔ تو سب سے پہلی آیت میں وَالطُّورِ، قسم ہے طور پہاڑ کی۔ دیکھیں طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر بہت سے درخت ہو، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں طور۔ ایک تو عام پہاڑ ہوتا ہے، آپ دیکھیں جو عام پہاڑ پہ زیادہ کوئی سبزہ یا کوئی گرینری نہیں ہوتی، اسے جبل کہتے ہیں، لیکن طور ایسا پہاڑ ہے جو سبز ہے، گرین ہے، جس میں درخت لگے ہوں، تو اسے کہتے ہیں طور۔ تو یہ وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے، آپ موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمائے تھے۔ تو یہ پہاڑ کی اللہ تعالیٰ یہاں پر قسم کھا رہے ہیں، اور اس کی ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ اور سیکنڈ آیت میں وَکِتَابٍ مَسْطُورٍ، اور کتاب کی، اور وہ کتاب کیسی ہے؟ مستور، جو لکھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی کتاب کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو قسمیں کھائی گئی ہیں، مختلف علماء نے اس کی مختلف تفسیر بتائی ہے، تو میں آپ کو تفسیر ابن کثیر سے بتا رہی ہوں، تو اس کے مختلف میننگ آپ کو ملیں گے، ڈیفرنٹ اوپینینز ہے اس میں۔ تو یہاں پہ جو کتاب مستور ہے، لکھی ہوئی کتاب، اس سے کون سی کتاب ہے؟ تو بعض کا قول ہے، بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ ہے، جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، لیکن بعض نے کہا ہے کہ نہیں، اس سے وہ ساری کتابیں ہیں جنہیں آسمان سے نازل کیا گیا ہے، جنہیں لکھا جاتا ہے، اور جنہیں بلند آواز کے ساتھ پڑھ کر لوگوں کو سنایا جاتا ہے۔ تو دیکھیں اس میں بہت ساری باتیں آ گئی، اور دوسری تفسیر میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ کتاب سے مراد تورات ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ آیت میں ہے، آیت نمبر 3 میں فی رقم، فی میں، رق کہتے ہیں کاغذ کو، کاغذ میں، منشور جو لکھا ہوا ہے۔ اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں رق کا معنی ہوتا ہے جھلی کو بھی کہتے ہیں، جھلی کو۔ تو یہ جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں کس پہ لکھی ہوئی ہیں؟ جھلی پر لکھی ہوئی ہیں۔ اس وقت پر آپ دیکھیں کوئی اس طرح کے پیپرز یا کاپیز اس طرح تو نہیں ہوا کرتی تھیں، تو وہ جو کچھ بھی لکھنا ہوتا تھا تو وہ ہرن کے چمڑوں پر یا کسی طرح اس طرح اسکن پر کسی کے اس کو باریک کر کے اس پہ لکھا کرتے تھے تاکہ وہ چیز محفوظ رہ سکے۔ آج تو ہمارے پاس بہت ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہم لکھ کر سیو کر لیتے ہیں، تو وہ کیا کیا کرتے تھے؟ جھلی پر لکھا کرتے تھے، یعنی وہ جھلی باریک چمڑا جس پر لکھتے تھے، اور وہ کس طرح تھا؟ وہ پھیلا ہوا یا کھلا ہوا تھا۔ آیت نمبر 4 والبیت المعمور، اور آباد گھر کی۔ یہ بیت المعمور 7ویں آسمان پر وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جس میں فرشتے عبادت کرتے ہیں،
یہ گھر فرشتوں سے اس طرح بھرا ہوا ہوتا ہے کہ روزانہ اس میں 70,000 فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں، جن کی پھر دوبارہ قیامت تک باری نہیں آتی، اور وہ اس گھر میں طواف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا۔ کیوں ابراہیم علیہ السلام ہی کیوں تھے وہاں پر؟ اور بہت سے بھی انبیاء اکرام ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام ہی کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے ہی اس زمین پہ کعبہ بنایا تھا، تو جزا جو ہے بدلہ اس کا عمل کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ تو جس طرح کا عمل ابراہیم علیہ السلام نے اس دنیا میں کیا تھا، اسی طرح کی جزا اللہ تعالیٰ نے وہاں عطا فرمائی، تو وہ وہاں پر تھے، ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ اور جیسے میں نے بتایا ہے کعبہ کے بالکل اوپر 7ویں آسمان پر اللہ تعالیٰ کا گھر بیت المعمور ہے، اور تفسیر میں یہ آتا ہے کہ اسی طرح آسمان میں بھی اللہ تعالیٰ کا ایک گھر ہے، ہر آسمان پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جس میں اس آسمان والے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اور آسمانی جو سب سے ہمارا جو آسمان نظر آ رہا ہے، آسمانی دنیا پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کو کہتے ہیں بیت العزہ۔ تو 7ویں آسمان پہ جو گھر ہے وہ ہے بیت المعمور، اور جو بالکل ہماری دنیا کا آسمان جو نظر آ رہا ہے، آسمان دنیا جو پہلا آسمان ہے، اس آسمان پہ اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے اس کا نام ہے بیت العزہ۔ آیت نمبر 5، والسقفی اور چھت المرفوع بلند کی ہوئی اور اونچی چھت کی، اس سے مراد آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت کی طرح بنایا، اور یہ چھت ہزاروں لاکھوں سال سے کھڑا ہے، نہ ہی اس میں کوئی تڑک ہم دیکھیں گے، نہ ہی یہ دیکھیں گے کہ کبھی یہ ٹپک رہا ہے، نہ ہی ہم نے کبھی اس طرح دیکھا کہ اس کا رنگ مدھم ہو رہا ہے یا ڈم پڑ رہا ہے، یا کوئی آسمان کا کوئی ایک حصہ ٹوٹ کے نیچے گر رہا ہے۔ حالانکہ اتنا وسیع آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور ایسا چھت سبحان اللہ جو بنا پلرز کے کھڑا ہے۔ آج کوئی ایک بنا کر دکھا دے ایسا چھت جو بنا پلرز کے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ کس طرح اس کو بنایا ہے کہ اس کے لیے نیچے کوئی سہارا نہیں، کوئی پلرز نہیں، اور یہ اتنے سالوں سے کھڑا ہے، لاکھوں ہزاروں سالوں سے قائم ہے۔ اور ہم اپنے دنیا کے جو چھت ہے دیکھتے ہیں، کبھی لیک ہو رہی ہیں، کبھی ٹپک رہی ہیں، کبھی تو اتنے کمزور ہو جاتے ہیں چھت کی چھت گر پڑتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ چھت کہا، اور واقعی یہ محفوظ چھت ہے۔ کبھی انسان کو آسمان کی طرف دیکھ کر کبھی خوف نہیں آیا، وہ آسمان کی طرف دیکھ کے پرسکون ہی ہوتا ہے، بلکہ دیکھنے کے بعد دل میں ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک نشانی اور ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ اور دوسری آیت میں 5ویں قسم جو اللہ تعالیٰ نے کھائی، والبحر، بحر سمندر کو کہتے ہیں، اور سمندر کی، المسجور، بھڑکے ہوئے کی، اور بھڑکے ہوئے سمندر کی، یعنی بحر سے مراد سمندر ہے۔ ابھی تو فی الحال یہ سمندر پانی سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا قیامت والے دن، اسی سمندر میں آگ لگا دی جائے گی اور یہ بھڑک اٹھیں گے۔ تو یعنی جب ان کو بھڑکا دیا جائے گا تو یہ آگ ہو جائیں گی، اور جو شدت کے ساتھ بھڑکے گی، اتنی شدت کے ساتھ بھڑکے گی، اور میدان حشر میں کھڑے لوگوں کو ہر طرف سے گھیر لے گی۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا وہ کہ آگ کو دیکھ کر ہی خوف آتا ہے، اور کہاں یہ آگ ایسی بھڑکائی ہوئی ہر طرف سے سب کو گھیر لے گی۔ تو اب اللہ تعالیٰ دیکھیں قسم کھانے کے بعد کیا چیز بتا رہے، کیا چیز فرما رہے، ان بے شک عذاب رب کا، تیرے رب کا، لاواقع، البتہ واقع ہو کر رہے گا۔ ان عظیم و شان مخلوق کی اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بارے میں قسمیں کھائی گئی ہیں، اور وہ یہ عذاب کافروں کے لیے آ کر رہنے والا ہے،
ما لہو من دافع، اس کو کوئی روک نہیں سکے گا، اس عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکے گا، کسی میں اتنی جرت نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ما لہو من دافع، اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ آج کتنے لوگ آرام کی زندگی گزار رہے ہیں اور کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، اور کہتے ہیں ہم فلاں کے پیچھے پیچھے نکل جائیں گے، فلاں ہمیں بچا لیں گے، فلاں ہمیں چھڑا لیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا کوئی اس کو روک نہیں سکے گا نہ ہی ٹال سکے گا۔ تو دیکھیں ایک انسان، ایک مومن کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی عذابوں سے غافل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات آپ مدینہ میں بھیس بدر کر نکلے، تو آپ کا گزر ایک مسلمانوں کے ایک ایسے گھرانے سے ہوا جس میں ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ نے اس کی تلاوت کو غور سے سننا شروع کیا تو دیکھا کہ وہ پڑھ رہا تھا والطور، اور جب وہ اس آیت پر پہنچا ان عذاب ربک لواقع ما لہو من دافع، بلا شبہ بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکے گا، تو انہوں نے، حضرت عمر نے کہا رب کعبہ کی قسم یہ عذاب برحق ہے، پھر اپنے گدھے سے نیچے اتر آئے اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور خاصی دیر تک کھڑے رہے، وہیں کھڑے رہے۔ پھر جب تھوڑی طبیعت اپنی سنبھلی تو پھر اپنے گھر کی طرف لوٹ آئے اور 1 مہینے تک بیمار رہے۔ لوگ آپ کی بیماری کے لیے آتے، آپ کی مزاج پرسی کے لیے آتے، مگر کوئی یہ جان نہیں سکا تھا کہ آپ کا مرض کیا ہے۔ بس یہ ایک آیت سننے کے بعد ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ بیماری پڑ گئے۔ اور دوسرا اس کی فضیلت میں یہ بھی آتا ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ مکہ سے مدینہ آئے، اور وہ اس لیے آئے تھے، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو جب وہ مدینہ پہنچے تو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، اور جو سورہ کی تلاوت فرمائے تھے سورہ الطور تھا، اور اس کی آواز مسجد تک باہر تک آ رہی تھی۔ تو جب جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیتیں سنیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع، تب اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، کہا کہ یہ آیت سننے کے بعد تو ایسے محسوس ہوا جیسا اگر میں ایک بھی قدم یہاں سے اٹھا لوں تو اللہ کا عذاب مجھ پر آ جائے گا، اگر میں یہاں سے ذرا بھی ہلا یا ایک قدم اٹھایا تو پتہ نہیں کچھ ہو جائے گا۔ اور جب اسلام قبول کر لیے تو دیکھیں کس طرح آیتیں ان کو اثر کرتی تھیں، کس طرح وہ اسلام قبول کر لیے بس یہ ایک عذاب کی آیت سن کر، کہا کہ ایسے لگا جیسے میرا دل اب پھٹ جائے گا، ایک قدم نہیں اٹھا سکے وہاں سے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھیں کہ وہ تو بیمار ہی پڑ گئے، کیونکہ ان لوگوں کی فکریں نا آخرت کی فکر تھی، وہ آخرت کی فکر میں گھل جاتے تھے، وہ آخرت کی فکر میں رویا کرتے تھے، بہت زیادہ ان کو فکر ہوتی تھی، جیسے ہمیں آج کل دنیا کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ تو جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو سن کر بیمار پڑ گئے، 1 مہینے تک بیمار رہے، جیسے آج کل اگر ہم دیکھ لیں ہمیں دنیا کی کتنی نہیں فکر ہوتی ہے، کسی کا جاب چلا جائے یا بزنس میں لاس ہو جائے، یا اگر بچی کا اچھا رشتہ تھا اگر کوئی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، یا کہیں مال ڈوب جائے، یا کوئی مسئلہ آ جائے، تو کیا ہوتا ہے، لوگ اتنا زیادہ اس کو دل سے لگا لیتے ہیں، اتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے، یا کئی لوگوں کو دیکھیں آپ بی پی ہائی ہو جاتا ہے، بستر کے ہو جاتے ہیں، کئی لوگوں کو تو دیکھیں ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، کسی کے ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی یہ پریشانی، یہ فکروں کو دیکھ کر اتنا دل سے لگا لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بستر پہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہماری فکریں دنیا کی ہے نا، ان کی فکریں آخرت کی ہوا کرتی تھی۔ کیا آپ آج تک کسی انسان کو اپنے آس پاس ایسے دیکھے ہیں جو آخرت کی فکر میں گھلا جا رہا ہے؟ کیا آپ نے کسی کو دیکھا ہے اس طرح جو جہنم کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی ہو، جو بیمار پڑ گیا ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہماری ساری فکریں دنیا کی ہے،
دنیا میں تھوڑی سی بھی اونچ نیچ کچھ اپ اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں تو وہ اس کو ہم اتنا دل سے لگا لیتے ہیں کہ ہم تو پریشان ہو کے نہ کھانا کھایا جاتا ہے، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، صحت خراب کر لیتے ہیں، بستر کے ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں ہم صحابہ اکرام کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی کیا فکریں تھیں۔ وہ تو بس ایک ہی فکر کرتے تھے، اللہ کے عذابوں سے ڈرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے تھے۔ اس کی فکر ان کو بہت زیادہ تھی، انہوں نے یہی غم لگا لیے تھے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا کے غموں کو ہم اتنا زیادہ اپنے دلوں پہ سوار نہیں کر لینا چاہیے۔ دنیا کے چاہے کتنے بھی غم کیوں نہ ہو، وہ موت کے ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ تو عذاب، اللہ تعالیٰ کا عذاب ایک ایسی چیز ہے کہ مومن کبھی بے خوف ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو پل پل ڈرتے رہتا ہے کہ کہیں میں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ کبھی وہ آخرت میں پیش آنے والے جو مرحلات ہیں ان سے غافل نہیں ہو سکتا۔ بس یہ دعا ہم سب کو کرتے رہنا چاہیے کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، یا اللہ اس دنیا کو ہی ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا دے کہ بس اسی کے فکر میں ہم گھلے جا رہے ہیں، اسی کے اس میں بس ہم مرے جا رہے ہیں۔ آخرت کی فکر کرنے والا بنائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نشانیوں کی قسمیں کھا کر کہا کہ عذاب تو آ کے رہنے والا ہے، یہ تو فار شیور آئے گا ہی، اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ تو دیکھیں انسان کو چاہیے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کاموں سے بچے، ایسے کاموں سے بچے جس سے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ سورۃ الطور آیت نمبر 9 سے دیکھیں گے، اور آج کی آیات میں روز قیامت کا حال بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 9، یوما، جس دن، تمورو، تیزی سے حرکت کرے گا، السماء، آسمان، مورا، تیزی سے حرکت کرنا، جس دن آسمان بری طرح لرزنے لگے گا، تھر تھرانے لگے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے معنی ہے آسمان زور زور سے ہلے گا، اور اسی طرح مجاہد کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آسمان زور سے گھومنے لگے گا، اور اس سے مراد آسمان کا پھٹنا ہے۔ تو تصور کیجئے گا جس دن یہ آسمان زور زور سے ہل رہا ہوگا، تھر تھرا رہا ہوگا، لرز رہا ہوگا، اور لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی اس وقت۔ یہ آسمان، ابھی ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا ہے نا کہ یہ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مضبوط یعنی حفاظت والا محفوظ چھت بنایا ہے، اور جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک یہ اسی طرح قائم رہے گا۔ لیکن ایک دن آئے گا جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی فنا کر دیں گے، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو آپ تھوڑا تصور کر کے دیکھیں اس دن کیا حال ہوگا جب آسمان لرزنے لگے گا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ نے نیوز میں دیکھا ہو یا ہو سکتا ہے پرسنلی بھی کبھی آپ کی زندگی میں یہ حالات گزرے ہوں کہ جب زلزلہ آیا ہو، تھوڑی دیر کے لیے زمین ہلتی ہے، اس زمین کی وجہ سے ہمارے چھت جو ہے، سیلنگ فین بھی جب ہلتا ہے، زمین تھوڑی سے ہلنے لگتی ہے، گھر کا سارا مال سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کس طرح لوگ باہر نکل آتے ہیں، سب ایک خوف کے عالم میں ہوتے ہیں، ایک چیخ و پکار رہتی ہے اس وقت پر۔ تو وہ بس کچھ سیکنڈ کے لیے جو زلزلہ آتا ہے تو انسانوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے، اور اس دن ایک حصے میں نہیں، ساری دنیا میں سارے آسمان کو، سارا آسمان تھر تھرانے اور لرزنے لگے گا۔ اور دوسری اس کی نیکسٹ آیت میں یہ تو آسمان کے بارے میں بتایا گیا، اور اس دن پہاڑوں کا کیا حال ہوگا۔ وَتَسِيرُ، اور چلیں گے، الجبال، پہاڑ، سیرا، چلنا، اور جس دن پہاڑ تیز تیز چلنے لگیں گے، یعنی پہاڑ بھی چلنے لگیں گے اور چلتے چلتے غبار کی طرح اڑنے لگیں گے۔ اتنے مضبوط پہاڑ آج ہم دیکھتے ہیں، وہ پہاڑ ایک دن اس طرح اڑیں گے جیسے بالکل ہلکی سی کوئی چیز ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لیے، اپنی پیشانی جھکائے، کان اللہ تعالیٰ کے حکم پر لگائے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ حکم دیں گے وہ سور پھونکنا شروع کر دیں گے اور قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس حدیث کے مطابق یہ جمعے کا دن ہوگا،
اور اس دن لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، یعنی کسی کو نہیں اندازہ ہوگا کہ آج قیامت آنے والی ہے۔ ہر کوئی اپنی زندگی کے کاموں میں، اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول ہوں گے، اور اچانک مشرق اور مغرب کے تمام لوگ ایک لمبی آواز سنیں گے، اور یہ آواز ایسی ہوگی جو آہستہ آہستہ اونچی ہوتی جائے گی۔ اس نامانوس آواز کی ہولناکی اور سختی کی وجہ سے لوگوں میں بے چینی پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ جب سور کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح شدت اختیار کر جائے گی، تب لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے، اور جو آدمی جہاں ہوگا وہیں گر پڑے گا۔ اور جیسے جیسے سور کی آواز بلند ہوتی چلی جائے گی، ویسے ویسے نظام کائنات درہم برہم ہونا شروع ہو جائے گا۔ زمین میں زلزلہ آئے گا، پہاڑ گرد و غبار بن کر اڑنے لگیں گے، سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج اور چاند اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور سب لوگ، تمام جتنی بھی مخلوق ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، سب فنا ہو جائیں گے۔ اور وہ دن ایسا ہوگا کسی کو کوئی اور چیز یاد نہیں آئے گی، بس نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر شخص کو صرف بس اپنی پڑی ہوگی، نہ اولاد یاد آئیں گے، نہ ماں باپ یاد آئیں گے، نہ دوست احباب، کوئی کسی کو نہیں یاد کرے گا، بلکہ اس روز انسان اپنے محبوب ترین رشتہ داروں کو جہنم میں ڈال کر خود بچنے کی خواہش کرے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے اولاد ہیں ہمارے، یا ہمارے جو بھی خونی رشتہ دار ہیں، تھوڑی سی ہماری تکلیف پہ وہ بھی بے چین ہو جاتے ہیں۔ اگر آج ہمیں مدد کی ضرورت ہو تو بھائی بہن سب آگے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس دن کیا ان کی تمنا ہوگی؟ وہ تمنا کریں گے، دیکھیں سورۃ المعارج کی آیت نمبر 8 سے 16 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اس روز آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ دھنکی ہوئی رنگ برنگ روئی کی طرح ہو جائے گی، کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، وہاں ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھی، لیکن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ اور اس دن مجرم چاہے گا اس روز کی عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے اور اسے نجات مل جائے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ دیکھیے اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ دن کتنا سخت دن ہے۔ انسان کو صرف بس اپنی فکر ہوگی، اور اس دن کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ ہائے میری شادی نہیں ہوئی تھی، میری تو طلاق ہو گئی تھی، میں بے اولاد تھی، میں تو بڑی غریبی میں زندگی گزاری، آج میرے بچے کہاں ہیں، بچوں کو دیکھوں میں، پتہ نہیں میرے بچوں نے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں، آج میرا شوہر کہاں پر ہے، میرے ماں باپ کہاں پر ہے۔ کسی کو اس چیز کی فکر نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، کیسا سخت دن ہوگا۔ اب بتائیں کیا اس دن سے ہم غافل ہو کر بیٹھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا یہ رحم و کرم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیامت کا منظر یہاں قرآن میں ہمیں بتا دیا تاکہ ہم اس سے اپنے آپ کو تیاری کر سکیں اس دن کے لیے۔ بہت ہی سخت دن آنے والا ہے، اور اس دن وہی بچ سکے گا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے گا اور اللہ تعالیٰ کو جس نے راضی کیا ہے۔ وہاں پر تو دیکھیں انبیاء اکرام بھی کہیں گے نفسی نفسی، بس ان کو یہ ہوگا کہ آج میں بچ جاؤں، بس میرا نفس اور میرا نفس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم آخرت کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ آیت نمبر 11: فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ، ویل ہے، ہلاکت ہے، خرابی ہے اس دن۔ کس کے لیے خرابی ہے؟ للمکذبین، لیے مکذبین کے، جھٹلانے والوں کے لیے اس دن خرابی ہے۔ جو لوگ حق کو جھٹلاتے رہے، جو اس بات کو جھٹلاتے تھے کہ پھر سے دوبارہ جی اٹھایا جائے گا، قیامت والا ایک دن ہے، اللہ تعالیٰ کا انکار، اس کے یوم جزا کے دن کا انکار، ایسے لوگوں کے لیے پھر خرابی ہے۔ اور آیت نمبر 12 میں اور کس کے لیے خرابی ہے؟ الذین، وہ لوگ، ہم وہ، فی خوض، جو تکذیب حق میں مشغلے میں، یلعبون، کھیل رہے ہیں،
اور وہ لوگ کے لیے بھی خرابی ہے جو مشغلے میں پڑے کھیل تماشا کر رہے ہیں۔ کس طرح کھیل تماشا؟ یعنی دنیا میں باطل میں کھوئے ہوئے ہیں، حق کو دیکھ کر بھی باطل کے پیچھے ہیں، اور دین کو کیا سمجھ لیا؟ بس کھیل تماشا بنا کے رکھا ہے، بالکل سیریس نہیں ہے دین کے معاملے میں۔ مذاق اڑانا، اس کو ایزی لے لینا، سیریس نہیں لینا، اس چیز کو کھیل تماشا بنا کے رکھیں تو ایسوں کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ اور دیکھیں، انسان اگر اپنی طرف دیکھیں، اگر ہم بھی اپنی طرف دیکھیں، ہماری زندگی بھی دیکھیں، بس بیکار کی فضول چیزوں میں ہم اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، لا یعنی باتوں میں، ایسی باتیں، ایسی محفلیں، ایسے ہم نے دوست بنائے ہوئے ہیں جہاں پر ہم اپنا وقت اتنا گزارتے ہیں، یا اپنا وقت جہاں ہم لگا رہے ہیں، نہ ہی وہاں ہمارا علم بڑھ رہا ہے، نہ ہی وہاں پر ہمارا ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، نہ ہی ہمارے آخرت کی فکر بڑھ رہی ہے، بس بیکار کی باتوں میں۔ اگر فون پر بھی کسی سے لگے رہیں گے تو آدھا پون گھنٹہ فون پہ ہم گزار دیتے ہیں، وہ چاہے بہن سے بات کر رہے ہیں، کوئی اور فیملی ممبر سے بات کر رہے ہیں، اور وہ فون ختم ہونے کے بعد دیکھیں ایمان کی کیفیت بالکل زیرو، آخرت کی فکر بالکل زیرو، کوئی علم کی بات سیکھی کوئی نہیں سیکھی۔ تو بیکار میں بس مشغلے میں لگے ہوئے، فضول میں، بحثوں میں بس اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، کھیل کود میں، تماشوں میں، بس اسی طرح۔ تو ہمیں بھی تھوڑا سا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہم بھی اس طرح کھیل تماشا باطل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ہر چیز کو بس لائٹ لے رہے ہیں۔ دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کر دے عافیت کے ساتھ، ہم دین اور اللہ اور رسول کی باتوں کو اللہ ہمیں معاف فرمائے، اتنا ہم ایزی لیتے ہیں نا۔ اگر کوئی دین کی بات ہو، کوئی اللہ اور رسول کی بات ہو تو ہم کہتے ہیں کوئی نہیں، کچھ نہیں ہونے والا، کل سے کر لیں گے، بچے بڑے ہو جائے تب کر لیں گے، جب کا جب دیکھیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن دنیا کے معاملے میں ہم بہت ہی سنجیدہ ہے، ہم بہت کیئرفل رہتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر کوئی پرہیز بتا دے، کوئی علاج بتا دے تو کتنی پابندی سے ڈاکٹر کی بات مانی جاتی ہے، بلکہ گھر والوں کو سب کو کہتے ہیں کہ میری یہ دوائی کا وقت ہے، میرا یہ پرہیز ہے، ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا ہے تو لہٰذا میرے لیے یہی پکنا چاہیے، اور پھر سب کو کہتے ہیں کہ میری دوائی کا وقت پلیز مجھے یاد دلا دینا۔ اگر حکومت کی طرف سے کوئی بات ہو، کوئی پابندیاں لگائی جاتی ہے، کوئی رولز بنائے جاتے ہیں تو وہ بھی کتنی اچھی طریقے سے مانتے ہیں، حکومت کی کوئی بات کو انکار نہیں کرتے، فلاں پیپر یہاں سبمٹ کروا دیں، فلاں یہ رول ہے، اس کو بھی مانیں گے، شوہر کی لگائی پابندیوں کو بھی مان لیتے ہیں۔ بس ہم آ کر کہاں پہ مجبور ہو جاتے ہیں؟ بس دین میں اور اللہ اور رسول کے احکامات کے پاس آ کر ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، وہاں ایزی لے لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، دین کو ایزی نہیں لینا ہے، دین کو ہم نے کوئی کھیل تماشا نہیں بنانا ہے، اور ایسی محفلوں میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں پہ دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آج اپنے آپ کو مومن کہنے والے ہیں، دیکھیں ہم خود اپنی محفلوں میں قرآن اور حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی داڑھی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کبھی کوئی حجاب لیتی ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی 4 شادیوں پہ مذاق بنائے جا رہے ہیں۔ تو ایسی محفلوں، ایسی مجلسوں سے دور رہنا چاہیے، اور بیکار کی لا یعنی باتوں سے ہم دور رہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت زیادہ بات کرنے سے بچو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ بات کرنا دل کو سخت بنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور سخت دل والا ہوگا۔ تو جو ہم زیادہ باتیں کرتے رہتے ہیں نا، اور ہماری آج کل محفلوں میں یہی سمجھا جاتا ہے جو زیادہ بات کرتا ہے تو وہی سب سے زیادہ اسمارٹ ہے، وہی سب سے زیادہ قابل ہے، جو بیچاری خاموش سی رہتی ہے تو ایسے لگتا ہے اس کو کچھ آتا ہی نہیں۔ حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ آپ مجھے بتائیں، کبھی ایسے ہوا کہ خاموش رہنے پہ کبھی آپ کو پچھتاوا ہوا؟ ہمیشہ ہم کچھ کہہ دیتے ہیں اور کہنے کے بعد ریئلائز کرتے، ہائے کاش میں نہیں بتاتی یہ بات، کاش میں میرے منہ سے یہ الفاظ نہیں نکلے ہوتے، کاش اس وقت میں کنٹرول کر لیتی۔ کہہ دیتے ہیں، کہنے کے بعد ہم پچھتاتے ہیں۔ کبھی خاموشی پر بھی پچھتائے؟
خاموشی پر کبھی بھی انسان نہیں پچھتاتا کہ ہائے میں خاموش کیوں تھی اس وقت. خاموشی میں نجات ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ باتیں نہ کریں اور زیادہ لوگوں کی زندگیوں میں انٹرسٹ نہ دکھائیں. بیکار کی فضول باتوں میں ہم پیچھے نہ پڑے. کون کہاں گیا ہے، کیا کر رہا ہے، کون کس وقت پہ آ رہا ہے، اس سے دور رہیں. اور ایسی مجلسوں میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں پہ اور اللہ اور رسول کا ذکر نہیں ہوتا ہے. اور بہترین دوست کون ہے؟ وہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. جب اس سے بات کریں تو اس سے بات کرنے کے بعد علم میں اضافہ ہو اور جس کا عمل آخرت کی یاد دلا دے. تو ایسے دوست ہمیں بنانا چاہیے جن کے ساتھ رہ کے ہم آخرت کی فکر کر سکیں. اگر ایسے دوست بنائے ہوئے ہیں جو خود بھی باطل میں کھوئے ہوئے ہیں، دنیا میں غافل ہے، کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ رہ کر تو پھر ہم تو اپنی آخرت خراب کر لیں گے. دوستوں کا اور محفل جو ماحول ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے انسان پہ، بہت زیادہ. تو ایسے دوست ڈھونڈیں، ایسی محفلیں ڈھونڈیں جہاں پر رہ کر آپ کے ایمان میں اضافہ ہو. اب نیکسٹ آیت میں ان کی سزا بتائی گئی ہے جو جھٹلاتے ہیں اور جو کھیل تماشا بنائے ہوئے ہیں، ان کے لیے سزا کیا ہے. یوم، جس دن، یدعون، سختی سے ڈھکیلے جائیں گے، الی ناری، طرف نار کے، آگ کے، جہنم، جہنم، دعا، سختی سے ڈھکیلے جانا. اور جس روز جہنم کی طرف ڈھکیل ڈھکیل کر لے جائے جائیں گے. کتنی اس میں رسوائی اور ذلت ہے. سب کے سامنے ان کو دھکے دے دے کر لے جایا جائے گا. اس دنیا میں بھی دیکھیں آپ، کوئی اگر دھکا دینا تو برداشت نہیں ہوتا. بڑے تو بڑے چھوڑے، آپ چھوٹے بچے کو بھی دھکا دے کر دیکھیں آپ، وہ فوراً اس طرح پلٹ کے گھور کے دیکھتا ہے جیسے ابھی وہ یعنی آپ کو بھی دھکا دے دے گا. یعنی ایک نیچرل سی چیز ہے کہ انسان دھکے کو برداشت نہیں کرتا، اس میں اپنی ذلت محسوس کرتا ہے. اور کہاں وہاں پر سب کے سامنے فرشتے دھکے دے دے کر لے جائیں گے اور ڈانٹ ڈپٹ کر ان سے بات کریں گے. اور کیا کہیں گے؟ ہٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. ہٰذِهِ النَّارُ، یہی ہے وہ آگ، الَّتِي وہ، کنتم تھے تم، بِهَا تُكَذِّبُونَ، ساتھ اس کے تم جھٹلاتے تھے. یعنی ڈانٹ ڈپٹ کر وہاں کے فرشتے ان سے کہیں گے یہی ہے وہ آگ جس کا تمہیں یقین نہیں تھا، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. تو ان سے پھر سوال کیا جائے گا، افسحر، تو کیا پھر یہ جادو ہے؟ ہاذا، یہ جادو ہے جو تم دیکھ رہے ہو آگ کو، کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم نہیں دیکھتے؟ دنیا میں تو تمہیں ہر چیز جادو لگتی تھی. قرآن کو دیکھتے نعوذ باللہ تو کہتے یہ جادو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہتے کہ یہ تو جادوگر ہے. دنیا میں تو تمہیں ہر چیز تم دیکھتے یہی کہتے جادو ہے. تو کیا آج یہ تمہیں آگ بھی جادو ہی نظر آ رہی ہے، جادو ہی لگ رہی ہے؟ تو ڈانٹ ڈپٹ کے ان سے بات کیا جائے گا. اس لوحہ کہا جائے گا تم داخل ہو جاؤ. جہنم کے فرشتے زبانیاں ان سے یہ کہیں گے داخل ہو جاؤ. فاصبروا، اب تم صبر کرو، او لا تصبروا، یا نہ صبر کرو، سواء، برابر ہے، علیکم، تم پر. ان سے کہا جائے گا یہ برابر ہے کہ تم اس سزا اور عذاب پر صبر کرو یا نہ کرو، تمہیں اس سے کوئی نہیں بچا سکے گا، تم اس سے ہرگز خلاصی نہیں پا سکو گے. یعنی اگر آج تم صبر بھی کر لو تو یہ عذاب سے نہیں بچ سکو گے. کیوں؟ انما تجزون ما کنتم تعملون، جو کام تم کیا کرتے تھے تمہیں صرف اسی کا تو بدلہ دیا گیا ہے، اسی کا بدلہ دیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، جو جس طرح کے عمل لے کر آئے گا اسی طرح کا تو بدلہ اسے دیا جائے گا. جیسے ہم کہتے ہیں نا، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. تو اگر یہاں پر صبر کر لیتے، یہاں پر ایمان لے آتے تو وہاں پہ انہیں کچھ فائدہ ہوتا. یہ کفر ساتھ لے کر گئے، یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ساتھ لے کر گئے، جھٹلائے اور دین کو کھیل تماشا بنا کے رکھا اور اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں کو جھٹلایا. تو اب اس کی جزا کیا ہوگی؟ اس کی جزا تو پھر جہنم ہی ہوگی. تو دیکھیں جس طرح انسان عمل کرتا ہے نا اسی طرح اس کو جزا دی جائے گی. اگر آج ہم یہاں پر کسی کو معاف نہیں کرتے، آج اگر ہم یہاں کسی کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں،
آج اگر ہم یہاں کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کسی کی زندگی کو اجیرن کر دیتے ہیں، کسی کو اتنا پریشان کر دیتے ہیں، کسی کو ذلیل کر رہے ہیں، تو پھر ایسے بالکل نہیں ہوگا کہ وہاں جائیں گے تو پھر ہمیں پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے، وہاں بڑی ہماری عزت اور تکریم ہوگی۔ جو یہاں کریں گے وہاں پہ پھر کاٹنا ہوگا۔ اگر آج یہاں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اگر کسی کو معاف کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دے۔ اگر آج کسی کے لیے ہم آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو جو عمل لے کر جائیں گے اسی کا بدلہ وہاں پر ملے گا۔ اور دیکھیں ان کا کیا عالم ہے، وہاں پر وہ صبر بھی کر رہے ہیں، آنسو بھی بہا رہے ہیں، معافی بھی مانگ رہے ہیں، پشیمان بھی ہے، لیکن کوئی چیز ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی وہاں پر۔ اگر وہی آنسو یہاں دنیا میں بہا لیتے، یہاں رو لیتے، یہاں پشیمان ہوتے، یہاں اللہ سے معافی مانگ لیتے، یہاں صبر کرتے تو اس کا فائدہ ضرور انہیں پہنچتا۔ تو دنیا دیکھیں بہت ایک بڑی نعمت ہے۔ یہاں پہ ایک آنسو اللہ کے خوف سے اگر یہاں پہ ایک آنسو بھی اگر آنکھ سے نکلا ہے تو یہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ یہاں پر ایک دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی اگر مانگے تو سارے گناہوں کو یہ معافی مٹا سکتی ہے۔ وہاں جا کر ہزاروں لاکھوں معافی مانگے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، کوئی نہیں فائدہ ہوگا۔ تو یہ دنیا ایک جگہ ہے ہمارے لیے، ایک اس کی قدر جانے کہ یہاں رہتے ہوئے ہم اپنی آخرت کو بنا سکتے ہیں۔ اور صبر وہی کر سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہو۔ جب محبت ہوتی ہے تو صبر کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ پھر تکلیفوں پر، بیماریوں پر، پریشانیوں پر، لوگوں کی چپتی باتوں پر اور دوسری جو بھی چیزیں ہیں جو ہرٹ کرتی ہیں، جو تکلیف دیتی ہیں، ان پہ صبر کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کئی ایسے رشتوں سے ایسی محبت ہو جاتی ہے، اگر بیوی ہے تو شوہر سے، یا اگر بیٹی ہے تو ماں باپ سے اتنی محبت ہوتی ہے، اس محبت کے لحاظ میں، احترام میں وہ خود کہتی ہے کہ آپ کی وجہ سے میں خاموش ہوں، ورنہ میں بھی جواب دے سکتی تھی، ورنہ میں بھی اس کا بدلہ لے سکتی تھی، بس آپ کے لیے میں چپ ہوں، بس آپ کی محبت میں خاموش ہوں۔ انسان کی محبت میں دیکھیں ہم کتنا کچھ برداشت کر لیتے ہیں، اپنے پیاروں کی محبت میں برداشت بھی کر لیتے ہیں، خاموش بھی رہنا سیکھ جاتے ہیں۔ تو کیا پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں صبر کرنا نہیں سکھاتی؟ ہم کتنا جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، ڈپریس ہو جاتے ہیں اگر دنیا میں ہمیں کوئی چیز نہ ملے ہماری مرضی کے مطابق، یا کوئی مسئلے آ جائیں، یا کوئی پریشانیاں، کوئی آزمائشیں آ جائیں، تو کتنے زیادہ ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ تو صبر رکھنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صبر کی نعمت عطا کر دی نا تو اس کو سب سے بڑی نعمت مل گئی۔ اور صبر کرنے والوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ مل جائے تو پھر دیکھیں کیا ہی بات ہے یہ۔ اور صبر کرنے والوں کے لیے کیا اجر ہے، ان کا اجر یہ ہے کہ ان کو بغیر حساب کے عطا کیا جائے گا، اتنا اجر عطا کیا جائے گا، اتنا ان کو دیا جائے گا جس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ تو آج کی آیتوں سے ہم نے یہی سیکھا کہ ہمیں ایسے اپنی زندگی کو بیکار فضول باتوں میں، کھیل تماشے میں نہیں لگانا چاہیے۔ اور دوسری چیز ہم نے یہ بھی دیکھا کس طرح وہ وہاں جا کر صبر کر رہے ہیں، وہاں جا کر رو رہے ہیں، پشیمان ہو رہے ہیں۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہم یہیں رہتے ہوئے اپنی زندگیوں کو سدھار لیں۔ اور دوسری بات، جو عمل کر کے جائیں گے اسی طرح کے ہمیں پھر وہاں پہ بھگتنا ہوگا۔ سورۃ الطور آیت نمبر 17 سے ہم دیکھیں گے، پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا جہنمیوں کا ذکر تھا، وہ دو عمل جس کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈھکیل کر دھکے دے کر لے جایا جائے گا۔ ایک تو تکذیب کرنا، جھٹلانا، اور دوسرا دنیا میں باطل میں کھوئے رہنا، یعنی دین کو بس کھیل تماشا بنا کے رکھنا۔ تو ان کا ذکر تھا، اور آج کی آیتوں میں متقیوں کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقیوں کو کیا اجر دیں گے، ان کا کیا انجام ہوگا۔ دیکھیں ہم قرآن میں جب بھی پڑھتے ہیں نا تو جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے تو ساتھ ساتھ جنت کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو ابھی ہم دیکھیں گے متقیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا اجر رکھے ہیں۔ ان المتقین، بے شک متقی لوگ، فی جنات، جنات یعنی باغات میں ہوں گے، و نعیم، اور نعمتوں میں ہوں گے۔
تو جنت میں جانے کے لیے کون سی صفت چاہیے؟ متقی بننا ہوگا، کیونکہ متقی لوگ ہی جنت میں جائیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ وہاں پہ نعمت عطا فرمائے گا۔ ہم سب جانتے ہیں تقویٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف، لیکن پھر بھی آج دوبارہ ہم اس کو سیکھیں گے تاکہ یاد دہانی ہو جائے ہماری۔ دیکھیں، تقویٰ اس چیز کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایسا ڈر انسان میں ہو، ایسا خوف ہو انسان میں، بندے میں، وہ اللہ تعالیٰ کی خوف کی وجہ سے پھر نافرمانی اور حرام کاموں سے رک جائے، اور اللہ تعالیٰ کی خوف کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے پھر نیکیوں میں دوڑے، نیکیوں میں آگے بڑھے۔ اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ اور تقویٰ کے فائدے اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا متقیوں کے لیے جنت ہے۔ تو یہاں دنیا میں بھی ان کے لیے بہت سارے فائدے ہیں، جیسے سورۃ الطلاق میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ کوئی مشکلات ہو، کوئی ایسے مسئلے مسائل ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ آسانیاں کر دیتے ہیں کہ وہ اس چیزوں سے آسانی سے نکل آئے۔ اور دوسری آیتوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں تقویٰ اختیار کرنے پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں انہیں وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہ ہو۔ کبھی انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ یہاں سے ہمیں رزق ملے گا، اللہ تعالیٰ اس طرح رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ اور تقوی سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان میں اس کی بصیرت تیز ہو جاتی ہے، اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، ہدایت کے راستے کو وہ کلیئر دیکھ سکتا ہے، حق اور باطل کے بیچ میں وہ ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے کہ نہیں یہ بات حق ہے، نہیں یہ حق ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی سمجھ اس کو عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کے بے شمار فائدے ہیں، اور جنت تو ہے ہی ہے متقیوں کے لیے۔ تو اب دیکھیں، یہاں ہم دیکھیں کہ ہم بار بار لوگوں سے سنتے ہیں کہ مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، مجھے بہت اللہ سے خوف ہے، ڈر ہے، لیکن یاد رکھیں اگر اللہ تعالیٰ کا خوف ہمیں گناہوں سے نہیں روکتا، نیکیوں کی طرف نہیں دوڑاتا، نیکیوں میں ہمیں رغبت نہیں دلاتا، تو یہ بس ڈر زبانی ڈر ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں، جس انسان میں تقویٰ ہونا، اگر ایک محفل ہے اور اس محفل میں بہت ساری خواتین بیٹھی ہیں اور جو اس محفل میں ایک نہیں ہوتی، تو اب دیکھیں سب مل کے نا اس کے بارے میں برائیاں شروع کر دیتے ہیں، وہ اس طرح ہے، وہ ایسے کرتی ہے، وہ تو یہ ہے، وہ تو یہ ہے، اور سب مزے لے لے کر جو ایک وہاں غیر موجود ہوتی ہے اس کی برائیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ بھی اس محفل میں ہیں۔ اب ان کی باتیں سن سن کر اب دل چاہتا ہے کہ میں بھی کچھ کہوں، اب سب کہہ رہے ہیں اور آپ کی زبان پھسل جاتی ہے، آپ کہنے ہی لگتی ہیں، آپ کا منہ کھلتا ہی ہے، اور ایک دم سے اللہ کا خوف ایسا طاری ہوتا ہے، اپنے منہ کو وہیں بند کر لیتے ہیں، اپنی زبان کو وہیں پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند نہیں ہے۔ تو یہ ہے تقویٰ، جو اللہ تعالیٰ کی خوف سے انسان گناہوں کے کاموں سے رک جائے، نافرمانیوں سے رک جائے۔ اب فجر میں سوئے پڑے ہیں، رات کو بڑی دیر سے بھی سوئے تھے، اور اتنی میٹھی صبح میں نیند آ رہی ہے، الارم بھی بج رہا ہے، آنکھ تھوڑی دیر کے لیے کھلی بھی ہے، گھر والے بھی کہہ رہے ہیں فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اٹھ جاؤ، لیکن نیند اتنی میٹھی نیند آ رہی کہ دل ہی نہیں چاہ رہا اٹھنے کے لیے۔ لیکن ایک دم سے اللہ تعالیٰ کا خوف ایسا طاری ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تو میرے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، رب کا حکم ہے کہ میں نماز پڑھوں، میں کس طرح ایک دن کا آغاز کروں میرے رب کو ناراض کر کے؟ نہیں، اس طرح تو میں اپنے رب کو ناراض کر کے میں نہیں سو سکتی۔ اور وہ خوف کی وجہ سے فوراً سے بستر سے اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، وضو کر کے فوراً جانماز پہ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہے تقویٰ، جو تقویٰ نیکیوں کی طرف لے کر آئے۔ تو یاد رکھیں، اس طرح والا تقویٰ ہم نے اختیار کرنا ہے۔ شوہر کی ضروریات کا خیال رکھنا بیوی کا فرض ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ اب شوہر اپنی خواہش ظاہر کر رہا ہے اور آپ ٹالتے جا رہے ہیں، ٹالتے جا رہے ہیں، اور ایک دم سے اللہ تعالیٰ کا خوف ایسا طاری ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ شوہر کو
خوش رکھا جائے، شوہر کی ضروریت کا خیال رکھا جائے، اور پھر آپ لبیک کہتی ہیں اور اپنے شوہر کی اس خواہش پہ آپ اس بات کو مان جاتی ہیں، تو دیکھیں پھر یہی تو تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ ہمیں نیکیوں کی طرف لے کے جانا چاہیے اور برائیوں سے ہمیں روکنا چاہیے، اور اس تقوی کو ہم نے 24 گھنٹے ہمیشہ اپنے آپ پر طاری رکھنا ہے۔ بس درس چل رہا ہے تو وہاں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا بڑا خوف ہے، وہاں پہ نہ غیبتیں کر رہے ہیں، وہاں پہ بہت اچھے اخلاق سے بیٹھیں، اب گھر آئے تو اخلاق پتہ نہیں کہاں گئے، پتہ نہیں تقویٰ کہاں گیا۔ تو اس طرح نہیں، مسجد میں ہیں تو تقوی کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہاں پہ ایمان کا لیول بھی بڑا ہائی ہے، اور مسجد سے نکلنے کے بعد جب شاپنگ جاتے ہیں تو تقویٰ بھول جاتے ہیں۔ تو ہر مرحلے میں زندگی کے ہر اسٹیپ پر ہم نے اس خوف کو یاد رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں آگے بڑھ بڑھ کر نیکیاں کرنا ہے، کیونکہ جنت تو صرف متقی کو ملے گی۔ بس زبان سے کہنے سے میں بڑا ڈرتی ہوں، اللہ سے بڑا ڈرتی ہوں، اس طرح نہیں، عمل میں بھی تو نظر آنا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ میں ہم اپنی اولاد کی بھی ٹریننگ کرنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان میں بھی اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو۔ کبھی اپنے آپ پر ایز اے ایگزامپل لے کر بچوں سے آپ بات کریں کہ اگر بچہ پوچھتا ہے آپ سے مما آپ یہ کیوں نہیں کر رہی ہیں یا آپ نے یہ کیوں کیا ہے، تو آپ کہیں کہ بیٹا اللہ کی خوف کی وجہ سے، میں کرنا تو نہیں چاہ رہی تھی، میرا دل تو بڑا چاہ رہا تھا کرنے کے لیے، لیکن بس اللہ کے لیے میں چھوڑ دی۔ تو دیکھیں ہم بچوں کی تربیت اپنے ایکشنز کے ذریعے ہم ان کو کر کے دکھا سکتے ہیں، کیونکہ تقویٰ ایک ایسی صفت ہے جو جنت میں لے جانے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وہاں جنت میں ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا ہے، نہ ہی دل میں اس کا کوئی خیال گزرا ہے۔ بیانڈ آور امیجینیشن، اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار کی ہے، اور بالکل ریڈی ہے، جیسے ہی جنت میں انٹر کریں گے، داخلہ ہوگا، سب کچھ ریڈی ہے، محلات ریڈی ہے، لباس ریڈی ہے، کھانا پانی ہر چیز وہاں کی ریڈی ہے۔ دنیا کی طرح نہیں نا، اگر ہم ایک گھر بھی خرید لیتے ہیں تو اس کے پیچھے کتنی محنت نہیں لگتی ہے، بیڈ روم سیٹ کریں، کھانے کا انتظام کریں، پتہ نہیں کیا کچھ انتظام کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا رحم اور کرم، اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے، تیار ہے، بالکل ریڈی ہے۔ اور جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب دیکھیں ان کے اجر کے بارے میں ہے، فاکہینہ، نیکسٹ آیت نمبر 18 میں، فاکہینہ، لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، خوش ہوں گے، مزے لے رہے ہوں گے، بما، ان چیزوں سے جو آتاہم، دے گا ان کو، ربہم، ان کا رب، جو کچھ ان کا رب انہیں دے رہا ہوگا اسے وہ خوشی خوشی لیں گے، لطف اندوز ہوں گے اس سے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں یہ اس کو تو اتنا دیا، مجھے اتنا دیا، ناراض ہو کر بیٹھ گئے، اور جو چیز دی پسند نہیں آ رہی، نہیں، جنتی خوشی خوشی اسے لیں گے اور اس سے بہت لطف اندوز ہوں گے۔ اور دوسری چیز، وَوَقَاهُمْ، اور انہیں بچا لیا، ربہم، ان کے رب نے، عذاب الجحیم، ان کے رب نے عذاب الجحیم سے انہیں بچا لیا، جہنم کے عذاب سے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، بغیر جہنم میں جائے، بغیر جہنم کا عذاب کے، بغیر جلے کے، وہ سیدھے ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے۔ ان کا رب انہیں عذاب سے بچا لے گا، رسوائیوں سے بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما لے، ورنہ جہنم میں ایک سیکنڈ بھی رہنا ناممکن ہے، بہت یعنی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک انسان دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارا، آرام کی زندگی، کوئی اسے تکلیف نہیں پہنچی، جب جہنم میں اسے ایک غوطہ دیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے کبھی یعنی عیش والی زندگی، آرام والی زندگی گزاری، کہے گا نہیں، بالکل نہیں۔ یعنی جہنم کا ایک غوطہ، بس ایک غوطہ جہنم میں دنیا کی وہ ساری جو آسائشیں تھیں، جو زندگی اچھی گزاری تھی، لگژریس لائف تھی، وہ سب بھول جائے گا۔ اسی طرح جب جنت میں جائیں گے تو دنیا کا ہر غم انسان بھول جائے گا، ہر چیز انسان بھول جائے گا، بس وہاں پہ خوش رہے گا۔
تو دیکھیں جہنم سے آزادی، اللہ تعالیٰ عذاب سے بچا لے گا، آگ سے بچا لے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب نیکسٹ آیت میں یہ بھی بڑی پیاری نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور ہم عورتوں کو بڑی پسند آئے گی۔ آیت نمبر 19، کلو، تم کھاؤ، وشربو، اور پیو، کھاؤ اور پیو، ہنیم، خوب لذت کے ساتھ، بیما، بدلے اس کے جو، کن تم، تھے تم، تعملون، تم عمل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے نا، اس کے بدلے میں آج خوب کھاؤ اور پیو، کوئی روک ٹوک نہیں۔ اب آپ دیکھیں ہمارا دن کا سارا وقت پکوان میں ہی گزر جاتا ہے، اور ہم کتنا تھک جاتے ہیں، اور کسی دن پکانا نہ ہو، کچن میں اگر کوکنگ نہیں کرنا ہو تو اس دن لگتا ہے کتنا ریلیکس ہم کر رہے ہیں، یعنی کتنا فرصت ملی ہے اور اتنا انجوائے کرتے ہیں کہ آج مجھے پکانا نہیں ہے۔ پکانے سے چھٹی مل جانے پہ کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو وہاں دیکھیں کوئی پکانے کی جھنجھٹ نہیں کہ آج صبح میں کیا پکاؤں، دوپہر میں کیا پکاؤں، کوئی پکانے والی جھنجھٹ نہیں، بس بے فکر ہو کر کھاؤ اور پیو۔ اور یہاں پہ جب ہم کھانے کھاتے ہیں تو کبھی دیکھیں وزن بڑھنے کا ڈر ہوتا ہے، کبھی پرہیز کی وجہ سے کھا نہیں سکتے، کبھی کوئی چیز کھانے کو جی چاہتا ہے لیکن وہ اویلیبل نہیں رہتی وہ چیز، کبھی کھانے کو جی چاہتا ہے لیکن تھوڑی سی اویلیبل ہے، یعنی بس تھوڑی سی ہے، اب کھا بھی نہیں سکتے زیادہ، یعنی جی بھر کے۔ لیکن جنت میں اس طرح نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے کھاؤ اور پیو، اب آرام کی زندگی گزارو۔ وہاں پہ کوئی نہیں پکانا، کوئی نہیں وہاں پہ سبزیاں کاٹتے بیٹھیں کچن میں 3 دفعے جا کر، وہاں پہ انتظامات کرنے کی ضرورت نہیں، بیٹھیں خود بخود کھانا سامنے آ جائے گا۔ اچھا، جب میں یہ آیتوں کی تفسیر دیکھ رہی تھی نا تو میرے ذہن میں ایک یہ بات آئی کہ دنیا کے کام ہمیں کتنے مشکل لگتے ہیں، یعنی کچن میں کبھی دل نہیں چاہتا، طبیعت نہیں ٹھیک ہوتی، لیکن پھر بھی اب گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے جا کے پکانا پڑتا ہے، تو وہ یعنی ایک بہت بڑا بوجھ لگتا ہے۔ تو کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ انہیں کام کرنا ہی سرے سے پسند نہیں آتا، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ ان کاموں کو انجوائے کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، ان کاموں کو اللہ کے ذکر کے ساتھ کریں، اور اس لیے کریں کہ کھانا کھلانا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ کھانا کھائیں گے تو ان کی بھوک مٹے گی، کھانا کھائیں گے تو یہ خوش رہیں گے۔ تو دیکھیں اگر ہم یہ سوچ کر آج ان گھر میں کام کرتے ہیں، پکانا ہے یا صفائی ہے، جو بھی کام کرتے ہیں، تو ایک دن آنے والا ہے نا، وہاں کچھ نہیں کرنا ہے، کچھ بھی کام نہیں کرنا ہے وہاں پر۔ دیکھیں نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، متکئین، تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، علی سرور، اپنے تختوں پر، مصفوفہ، جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں گے، وہاں پر وہ تختے لگائے آرام سے ریلیکس کر رہے ہوں گے تختوں پر، جو برابر بچھی ہوئی ہوں گی۔ اور کتنا آپ دیکھیں انسان کب تکیے لگا کر، ٹیکا لگا کر کب بیٹھتا ہے، جب بہت ہی زیادہ ریلیکس ہوتا ہے نا، تو تب انسان تکیے لگا کر آرام سے بیٹھ جاتا ہے۔ تو وہاں پہ بے فکری، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی کام نہیں، اب وہ آرام سے تکیے لگا کر تختوں پر بیٹھیں گے، اور دیکھیں نا خبر کی وحشت وہ بھی ختم ہو گئی، قیامت کی سختیاں وہ بھی گزر گئی، حساب کتاب الحمدللہ اس کو بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیا، پل صراط کو بھی پار کر لیا، نام اعمال بھی تولے گئے، اب جنت میں داخل ہو گئے، بے فکری، اب تو کوئی رنج و غم نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، نہ ہی موت ہے اور نہ ہی یہاں سے نکالا جائے گا۔ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی نعمت ہمیں ملتی ہے نا، کہیں نہ کہیں تھوڑا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ختم نہ ہو جائے، کوئی چرا نہ لے اس کو، کہیں خراب نہ ہو جائے۔ وہاں کی نعمتیں نہ کبھی ختم ہوں گی، نہ اس پہ زوال آئے گا، وہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے اور سکون کی زندگی گزاریں گے، پرسکون زندگی، ریلیکس زندگی۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ، اور ہم نکاح کر دیں گے، ہم ان کا، بِحُورٍ عین، حور عین سے۔ تو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ وہاں متقیوں کو عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے، صحیح حدیث، ترمذی کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ڈرا وہ بھاگا، اور جو بھاگا وہ منزل کو پہنچا۔
صحیح بات ہے نا. دیکھیں جو ڈرتا ہے تو پھر وہ کوشش بھی کرتا ہے نا, بھاگے گا وہ, اور جب وہ بھاگتا ہے تو منزل تک پہنچے گا بھی. اور پھر فرمایا سنو, اللہ کا مال بہت مہنگا ہے, اللہ کا مال بہت مہنگا ہے, خبردار اللہ کا مال جنت ہے. اللہ تعالیٰ کی جنت بہت ہی پریشیس, بہت ہی مہنگی اور بہت ہی قیمتی ہے. یہ صرف آرزوئیں کرنے سے مجھے تو جنت میں جانا ہے, اس کی آرزو کرنا اور بار بار بس کہتے رہنے سے نہیں ملے گی. ابھی ہم نے آیت 19 میں دیکھا نا, اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے, کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون, اپنے عمل کے صلے میں مزے سے کھاؤ پیو. اور سورۃ الحاقہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, جو عمل تم گزشتہ یعنی جو پچھلی زندگی میں تم نے کیے تھے, جو آگے بھیجے تھے, اس کے صلے میں, اس کے بدلے میں مزے سے آج کھاؤ اور پیو. تو اللہ تعالیٰ کی جنت بہت ہی قیمتی ہے. یہ آرزوؤں سے نہیں, محنت کرنا ہوگا, عمل کرنا ہوگا, آگے بڑھنا ہوگا ہمیں. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمیں یہ سارے کام کرنے ہوں گے. اور اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے جہنم سے بھاگنے والے کسی شخص کو سوتے نہیں دیکھا, اور نہ ہی جنت کی کسی خواہش مند کو سوتے دیکھا. جنت کی خواہش بھی ہے اور سوتے پڑے ہیں. اس طرح تو جنت نہیں ملے گی. اور جنت میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی داخل ہو سکتے ہیں. تو جو ہم اچھے اور نیک عمل کرتے ہیں, اس نیک عمل کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا. اور یہ بہت ہی پیاری دعا ہے. اس دعا کو آپ ضرور اپنی نماز کے سجدے میں اور سلام پھیرنے سے پہلے یا نماز کے بعد بھی کوئی اور اوقات میں آپ اس کو ضرور پڑھیں. اور دیکھیں کس طرح پڑھیں, مانگنا سیکھنا چاہیے. ہم نہ دعاؤں کو صرف پڑھ لیتے ہیں, نہ دل حاضر ہے, نہ اس میں کوئی ہماری دعائیں مانگنے میں کوئی تڑپ ہے. ایک جیسے لپ سروس ہوتی ہے نا, بس جلدی جلدی سے دعا پڑھ دی اور رکھ دی. تو یہ دعا بہت پیاری ہے تقوی حاصل کرنے کے لیے. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اے اللہ, میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاک رکھ, تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے, تو ہی اسی کا مولا ہے اور تو ہی اسی کا ولی ہے. تو تقوی کے لیے یہ دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اور جنت میں لے جانے والے بہت سارے عمل ہیں, بہت سارے. صرف ایک یہاں پہ میں مینشن کرنا چاہتی ہوں, بتانا چاہتی ہوں, کیونکہ عبادتیں تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کر لیتے ہیں, لیکن یہ ایک عمل ایسا ہے اس میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. تو بہت سارے عمل ہے, بس صرف یہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں. اس میں یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بہت سارے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا. تو سب لوگ انتظار میں تھے کہ کون ہوں گے وہ, اور دیکھا کہ ایک انصار کا آدمی داخل ہوا اندر, جس کے داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا, اور انہوں نے اپنے جوتوں کو بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا. اب جب دوسرا دن آیا تو اس دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی, یعنی آج تمہارے سامنے ایک جنتی شخص آئے گا. اور اس دن بھی دیکھا کہ وہی سیم انصار آدمی تھے جو پہلے دن آئے تھے, وہی دوسرے دن بھی وہی نظر آئے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن بھی فرمایا کہ آج تمہارے سامنے ایک جنتی آدمی آئے گا, یعنی جنتی داخل ہوگا ابھی یہاں پر. اور تیسرے دن بھی وہی انصار سامنے آ گئے. تو وہاں پر کون تھے, حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص تھے وہاں پہ. تو انہوں نے کیا کیا, فوراً اٹھے اس مجلس سے اور اس انصار کے پیچھے پیچھے گئے. اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ آخر دیکھیں کہ یہ کیا عمل کرتے ہیں جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جنتی ہیں. تو وہ ان کے پیچھے پیچھے گئے اور کہا کہ میں اپنے والد سے جھگڑا کر لیا ہوں اور میں نے قسم کھائی ہے کہ میں 3 دنوں تک واپس نہیں جاؤں گا. تو آپ پلیز کیا مجھے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دیں گے 3 دنوں تک, کیا میں آپ کے گھر رہ جاؤں؟ تو وہ انصار صحابہ نے کہا ٹھیک ہے آپ ساتھ رہیں. تو یہ ساتھ میں ان کے گھر چلے گئے اور دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کون سا عمل ہے تاکہ میں بھی وہ عمل کو اپنا لوں, میں بھی اسی طرح کا عمل کروں. انہوں نے دیکھا کوئی خاص عمل تو کیا ہی نہیں.
وہ یعنی رات کو نہ وہ اٹھے، نہ کوئی لمبی لمبی عبادتیں کی، نہ ہی کچھ ایکسٹرا کوئی ایسی عبادتیں یا عمل دکھا ہی نہیں۔ بس انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا جب بھی وہ رات میں بیدار ہوتے، ان کی نیند ٹوٹتی، تو وہ بستر پر کروٹ بدلتے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور تکبیر کہتے، اور اسی طرح جب فجر ہو جاتی تو اٹھ کے فجر کی نماز ادا کر لیتے۔ اور انہوں نے کہا اور ایک بات میں نے یہ دیکھی کہ وہ ہمیشہ اپنی زبان سے بھلی بات ہی نکالتے تھے۔ جب 3 راتیں گزر گئی تو ان کو لگا کہ یہ تو کوئی اسپیشل چیز کرتے ہی نہیں ہے، پتہ نہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا ان کے بارے میں کہ یہ جنت میں جائیں گے۔ انہوں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ آپ کا وہ کون سا عمل ہے جس پہ آپ کو لگتا ہے کہ یعنی آپ کو جنت یعنی آپ کو ملے گی، یعنی وہ کون سا ایسا اسپیشل عمل ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو کوئی خاص عمل نہیں کرتا، یعنی جو تم دیکھ رہے ہو وہی ہے، ایسی کوئی خاص نہیں، وہی فرائض ہے جو میں کرتا ہوں۔ تو وہ صحابہ پلٹ کر جانے لگے تو یہ انصار نے انہیں آواز دی اور فرمایا کہ ہاں مجھے یاد ہے۔ انہوں نے کہا عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھا تھا، ہاں البتہ اس کے علاوہ ایک بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کوئی رنجش، اور نہ میں کسی آدمی سے بھلائی پر اس کو کوئی بھلائی ملی ہے تو اس پر حسد کرتا ہوں۔ جو اس کو اللہ نے عطا کیا میں کبھی نہ اس پہ حسد کیا کسی اور سے، نہ ہی کسی کے لیے میرے دل میں کوئی رنجش ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص یہ سن کر عرض کیا کہ یہی تو وہ صفت ہے جو آپ کو اس درجے تک لائی ہے، اور یہی وہ خصلت ہے جس کو اپنانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو دیکھیں دل صاف رکھنا، کسی کے لیے کوئی ایل فیلنگز نہ ہو ہمارے دل میں، کسی کے لیے کوئی رنجش، کوئی غلط بات، کوئی کینہ، کوئی حسد نہیں ہو، صاف دل رکھیں، صاف دل والے بھی جنت میں جائیں گے۔ اب دیکھیں شیطان کتنی ہمارے دل میں وسوسے اور حسد ڈالتا ہے، میری جٹھانی کے پاس یہ ہے اور میرے پاس نہیں ہے، میری دیورانی اس طرح، میری بھابھی کو وہ مل گیا اور آج تک میرے پاس نہیں ہے، میری ننند کا یہ ہے۔ دیکھیں کتنا ہم اپنے آپ کو لوگوں سے کمپیئر کرتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے لیے ہمارے دل میں رنجشیں ہیں اور ان کے لیے ہم نے حسد پالا ہوا ہے۔ چھوڑ دیں لوگوں کو، اپنا دل صاف رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہونا ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ ہمارے آنکھ، ناک، ہمارا رنگ، ہم کس خاندان سے آئے ہیں، کیا ڈگری لے کر آئے ہیں، یہ نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرتے ہیں جن کے دل اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ وہ ان کے دلوں میں کسی کے لیے کوئی غلط بات، کوئی ان کے دل میں کسی کے لیے کوئی رنجش نہیں ہوتی۔ سورۃ الطور آیت نمبر 21 سے آج کی آیتوں میں ہم دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مومن کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ جنت میں ملا دیں گے، اور مزید جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 21، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، واتبعتہم، اور ان کی پیروی کی، اتباع کی، ذریتہم، ان کی ذریت، ان کی اولاد، بی ایمان، ایمان کے ساتھ، الحقنا، تو ہم ملا دیں گے، بہم، ان کے ساتھ، ذریتہم، ان کی ذریت، ان کی اولاد کو، وما، اور نہیں، التناہم، ہم کم کریں گے، ہم، ان کے لیے، من عملہم، ان کے عمل میں سے، من شیئن، کچھ بھی۔ تو دیکھیں ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے اگر اولاد ایمان والی ہو، ایمان کی پیروی کرتی ہو، اس کی اتباع کرتی ہو، تو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں ایک ساتھ ہوں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان میں ہو، ایمان میں اتباع کی ہوگی۔ اب اگر اولاد اتنے زیادہ اس کے عمل نہیں ہے تو عمل کے اعتبار سے جنت میں اسے وہ مقام، وہ درجہ نہیں ملا، وہ جنت میں نیچے درجے میں ہے، اور ماں باپ اپنے عمل کے اعتبار سے انہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرمایا، تو اب دیکھیں ماں باپ ہے اوپر کے درجے میں، اور اولاد کے پاس اتنا عمل نہیں تھا جس کی وجہ سے جنت کے نیچے کے درجے میں ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس اولاد کو ان کے ماں باپ سے اوپر والے درجے میں ان کو ملا دے گا، یعنی ان کو پروموشن دے دے گا، یہ نیچے درجے سے اوپر چلے جائیں گے، تاکہ انہیں دیکھ کر ان کی ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔
اللہ تعالیٰ کمی نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کرے گا کہ تمہاری اولاد نیچے کے درجے میں ہے تو ماں باپ کو اوپر سے نیچے کے درجے میں کر رہے ہیں تاکہ اپنی اولاد کے ساتھ مل جائیں، ایک ساتھ رہ سکیں. اور ہم جانتے ہیں جنت میں 100 درجات ہے، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان زمین اور آسمان کا جتنا فاصلہ ہے اتنا ڈسٹینس ہے، یعنی ایک درجے کے بیچ میں. اور سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے ہائیسٹ جو لیول ہے جنت کا، وہ جنت الفردوس ہے. تو جب بھی ہم جنت کا سوال کریں، جنت ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو جنت الفردوس مانگا کریں، کیونکہ جنت الفردوس اس کا چھت اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. اتنے قریب ہوں گے اللہ تعالیٰ کے. تو جنت الفردوس دا ہائیسٹ لیول ہے. اسی طرح اگر ایک ہی خاندان کے قریبی رشتہ دار ہے، جیسے ماں باپ ہے، دادا دادی یا نانا نانی، بیٹا بیٹی ہے، بھائی بہن ہے، اگر یہ سب درجات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے فاصلے پر ہوں گے، کسی کو کوئی درجہ ملا ہے، جیسے میں نے بتایا 100 لیولز ہے، رائٹ، تو ہو سکتا ہے کسی کو پہلا درجہ ملے، کسی کو ہو سکتا ہے کم درجہ ملے. اگر ان کے درجوں میں فاصلے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کم درجے والوں کا درجہ بڑھا کر سب کو آپس میں ملا دے گا. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان میں اتباع کرنے والے ہو. اگر وہ جنت میں داخل ہو گئے ہیں تب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں ملائے گا. اور دوسری حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ ایک نیک صالح بندے کو جب جنت میں اس کے درجات کو بلند فرمائے گا تو وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میرا درجہ کس وجہ سے بلند کیا گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، تمہارے لیے تمہارے بیٹے کی بخشش طلب کرنے کی وجہ سے. مسند احمد کی حدیث ہے. اگر ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اب تو ان کے سارے عمل ختم ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. اور وجہ کیا؟ اولاد جب ماں باپ کے لیے ان کے لیے بخشش طلب کرتی ہیں، جب اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ماں باپ کے درجے بلند ہوتے ہیں. تو اگر کسی کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں تو ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. دعاؤں میں بڑی طاقت ہے، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کیا کریں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا ہے، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو 3 چیزوں کے سوا اس کا عمل اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، یعنی سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں. جیسے ہی روح نکلی، اب ختم، سب کچھ بند ہو گیا. لیکن 3 چیزیں پھر بھی اس کو فائدہ پہنچاتی ہیں مرنے کے بعد بھی. ایک تو صدقہ جاریہ، یعنی اس نے اپنی زندگی میں کچھ ایسا صدقہ کر کے گیا جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو اس کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا. جیسے لوگ آپ دیکھیں مسجد بنانے میں پیسے لگا دیتے ہیں، مدرسہ بنانے میں، کوئی ہسپتال بنانے میں، کہیں درخت لگا کر چلے جاتے ہیں اور دیکھیں اس سے چرند پرند فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جو بھی چیز کریں جیسے اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو اس کا ثواب اس کو بھی ملتا رہے گا. اور دوسرا، ایسا علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہو. اس نے کچھ ایسا علم، دینی علم لوگوں کو سکھایا. اب یہ تو فوت ہو گیا ہے لیکن لوگ اس کو ابھی بھی عمل کر رہے ہیں، لوگ اس سے ابھی بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. اور تیسرا، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو. نیک اولاد، ظاہر سی بات ہے اولاد نیک ہوگی تبھی تو ماں باپ کے لیے دعائیں کریں گی، ورنہ کچھ دن آنسو بہائیں گے، کچھ دن ماں باپ کو مس کریں گے، پھر اپنے بیوی بچوں کاروبار دنیا میں پھر گم ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ نیک ہوگی تو اس کو پتہ ہوگا کہ ماں باپ کے کیا حق تھے، تو وہ پھر ہر سجدے میں، ہر وقت جب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو اپنے ماں باپ کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو نیک بنائیں تاکہ یہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن سکے. اور دیکھیں اس طرح بالکل نہیں ہوگا کہ ماں باپ نیک ہیں اور اولاد نے کچھ نہیں کیا، نہ ایمان پر ہے اور کچھ نہیں، شرک کرتے رہے، تو یہ ماں باپ کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوں گے.
جیسے نوح علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا آپ کی پیروی نہیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو دیکھیں، اس نے بھی شرک کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور ابو لہب، یہ سب جہنم میں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے ایمان میں اتباع نہیں کی، ایمان میں فالو نہیں کیا۔ تو وہ اولاد جو ایمان پر ہوں گے، ایمان میں جو پیروی کریں گے، فالو کریں گے، تو یہ اولاد جنت میں ان کے ساتھ ہوں گی۔ اب جیسے یہاں کی آیتوں میں اولاد کا ذکر ہے، تو اولاد ہر کسی کی کمزوری ہوتی ہے، اور اولاد اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت بھی ہے، اور جتنی زیادہ نعمتیں ہوں گی، ہر نعمت کا سوال ہوگا، ہم سب جانتے ہیں۔ تو اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے، اس کا سوال ہم سے پوچھا جائے گا۔ ان بچوں کا حق ہے کہ ہم ان بچوں کو ان کے رب کا تعارف کروائیں، ان بچوں کا حق ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ان بچوں کے دلوں میں ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیدا کریں، اللہ کا خوف ان میں ہم پیدا کریں، انہیں توحید پہ چلنا سکھائیں، ورنہ قیامت والے دن ہم سے سوال ہوگا۔ دنیا کے معاملے میں ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہم سے بھی آگے یعنی پڑھے لکھے ہوں، ہم سے بھی آگے نکلے، ہم سے بھی زیادہ ترقی کرے، لیکن آخرت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کبھی بھی ہم نے یہ کوشش نہیں کی، کبھی ہم نے یہ نہیں چاہا کہ میرے بچے مجھ سے زیادہ نیک بنے، میرے بچے مجھ سے زیادہ عبادتیں کریں۔ ہم دیکھیں دنیا کے لیے، بچوں کے لیے کتنے ہم خواب دیکھتے ہیں کہ بچہ کچھ بن جائے، اس بچے کو کچھ بنانے کے لیے، اس کو کچھ کامیاب انسان اس دنیا میں بنانے کے لیے خون کمائی کی پوری اس پہ یعنی مال اس پہ لگا دیتے ہیں، سارا پیسہ اس پر لگا دیتے ہیں، اس پہ وقت لگا دیتے ہیں۔ اگر بچے نے اسکول جانا ہے تو دیکھیں مائیں کتنی کوشش کرتی ہیں، اس کو دروازے تک گئے تک اس کو نوالے بنا بنا کر کھلائیں گی کہ میرا بچہ اسکول بھوکا نہ جائے، ٹفین بھی اچھا بنا کر دیں گی، اسکول لے جا کر چھوڑیں گے بھی، اسکول سے واپس لے کر بھی آئیں گے، جو کچھ اسکول میں پڑھ رہا ہوگا اس کو گھر میں بیٹھ کر پھر دوبارہ اس کو سمجھائیں گے، پڑھائیں گے۔ یعنی دنیا کے معاملے میں ہم اپنے بچوں کو کتنا قابل بنانا چاہتے ہیں، اور آخرت کے لیے، دین اور عبادت کے لیے کبھی ہم نے یہ کوششیں اس طرح نہیں کی، کبھی ہم نے یہ خواہش نہیں کی کہ میرا بچہ دین میں آگے بڑھے۔ بس ہم اگر کرتے بھی ہیں نا تو بس خواہش کہ میرا بیٹا حافظ بن جائے، ہر کسی کی خواہش ہے، لیکن کیا اس کے لیے کوئی ایکشن لیے؟ کیا اس کے لیے واقعی کوئی آپ نے قدم اٹھایا کہ میرے بچے کو میں نے حافظ بنانا ہے تو اس کے لیے میں کیا کوشش کروں؟ بس خواہش ہے اور کچھ نہیں۔ اور دیکھیں اگر ہم دین میں آگے بڑھ رہے ہیں اور بچوں کی ہمیں فکر نہیں ہے تو ہم سے زیادہ بڑا خود غرض کوئی نہیں ہوگا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ماں باپ 5 وقت کے نمازی، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، صدقہ خیرات بھی کریں گے، نفلی روزے بھی رکھ رہے ہیں، اور اذکار بھی کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، نیک ماں باپ ہے، اور بچوں کی فکر ہی نہیں ہے، بچوں کی نمازیں چھوٹتی ہیں، انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں۔ بچے قرآن سے غافل ہیں، انہیں اس کی کوئی نہیں پرواہ کہ بچوں کو ہم قرآن سکھا دیں۔ دین کے معاملے میں بس ایزی لے لیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ دین کے معاملے میں ہم کیا کہتے ہیں، ابھی بچے چھوٹے ہیں، بچے 8 10 12 سال کے ہو گئے ہیں، اور ماؤں کا کہنا ہے بچے ابھی چھوٹے ہیں، اور اسکول کی پڑھائی کے وقت بچے 2.5 سال کا ہوتے ہی فکر شروع ہو جاتی ہے کہ میرے بچے کو اب میرے پلے اسکول میں ڈالنا ہے، اس کی ایج ہو گئی ہے، تو اچھے پلے اسکول یا کنڈر گارڈن کو ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ کہاں ہم ڈالیں۔ تو بچوں کو نا ہم نے ہی غلط ڈائریکشنز دی ہیں، ہم خود بچوں کو دنیا کے پیچھے بھاگنا سکھا رہے ہیں، ہم خود ان کو بتاتے ہیں کہ دنیا کے لیے خوب محنت کرو۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہم میں سے کتنی ایسی مائیں ہوں گی جو اپنے بچے کو ایگزام دینے سے پہلے، اسکول میں ایگزام ہے، وہ ایگزام کے لیے جا رہا ہے، کتنی مائیں ایسی ہیں جو بچے کو یہ سبق سکھا کے بھیجتی ہیں کہ بیٹے چیٹنگ نہیں کرنا آپ نے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں، یہ بے ایمانی ہے، آپ نے چیٹنگ نہیں کرنا۔
کتنی مائیں ایسی ہوں گی جو جب تک بچہ فجر کی نماز کو اٹھ کر نماز نہ پڑھ لے اس کے دل کو چین نہ آئے. کتنی مائیں ایسی ہوں گی جو اپنے بچوں کو صحابہ جیسے بنانا چاہتی ہوں گی. آج کل ہمارے ڈریمز کیا ہے کہ بچہ پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے. ٹھیک ہے، یہ بھی بنے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں میں صحابہ جیسی کوالٹیز بھی تو آنا چاہیے، ان کو رول ماڈل بنانا چاہیے. آج کتنی مائیں ایسی ہوں گی جو اپنے دین کی تعلیمات میں، بچوں کی دین کی تعلیمات میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتی. آج ہمارے بچوں کی طرف دیکھیں، ہمارے بچے انگلش بولتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں. اور قرآن کا کیا حال ہے دیکھ لیں آپ. بچے 6th 7th 8th گریڈ میں ہیں، اور یہاں تک کہ مائیں بتاتی ہیں کہ 2 3 بار ہمارے بچوں نے قرآن کو تلاوت کر کے یعنی قرآن ختم کیا ہے. اور پھر بھی نہ تجوید صحیح ہے، نہ اس میں ترتیل ہے، نہ ہی قرآن میں کیا لکھا ہے اس کا علم بچوں کو ہے. بس بچے پڑھنا سیکھ رہے ہیں، رٹے لگا رہے ہیں، اور کیا قرآن میں ہے کیا میسیج ہے نہیں پتہ. اور یہی اسکول کی تعلیمات ہو. اگر بچے نے ایک لیسن نہیں سمجھا، سائنس کا ہو یا انگلش کا ہو، تو ماں گھر بیٹھ کے وہ لیسن پھر دوبارہ سمجھاتی ہے تاکہ اس کو لیسن اچھی طرح سے سمجھ آئے. کبھی کیا ہم نے اپنی اولادوں پہ یہ محنت، یہ کوشش کی ہے کہ قرآن کے ایک سورے کو کھول کر بیٹھیں اور اپنے بچے کو اسی طرح سمجھائیں جس طرح ہم انگلش یا سائنس یا سوشل کے لیسن سمجھاتے ہیں؟ دیکھیں، ہم اپنے بچوں پر وہ محنت نہیں کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، یہ انویسٹمنٹ ہے، اور ان کی پوچھ ہونی ہے. ہمیں پکڑا جائے گا. ان کی تربیت کی ذمہ داری ہم پر ہے. یہ اولاد ننھے پودے ہیں، ان کو ہم نے اچھی طرح سے نشو نما کرنا ہے، ان کی اچھی تربیت ہم نے کرنا ہے، کیونکہ آگے جا کر یہ بچے ایک سایہ دار، ایک بہت یعنی پھل دینے والا درخت، اس طرح بڑا درخت بنیں گے جس سے سب فائدہ اٹھائیں گے اور انہیں خود بھی فائدہ ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی اولاد کو ایمان میں پیروی کرنے والا بنانا ہے. دنیا جتنی نصیب میں ہے وہ مل کے رہے گی، کہیں نہیں بھاگے گی. اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ والا بنا دے بچے کو، اپنے اولاد کو، دنیا خود بخود ان کے پیچھے دوڑ کے آئے گی. آج ہماری اولاد دنیا جہان کی باتیں سیکھ رہی ہے. جسم میں کتنے جوائنٹس ہے، جسم کے ہر اعضاء کا کیا فنکشن ہے، دل کس طرح کام کرتا ہے، گردوں کا کیا کام ہے، سب کچھ پڑھ رہے ہیں. لیکن یہ بنانے والی ذات، اس کی قدرتیں، اس کے 99 جو نیمز ہے، اس کے بارے میں بچے بالکل بے خبر ہیں. اگر نام یاد بھی کر لیتے ہیں تو اس نام کا کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا صفات بیان کی جا رہی، کبھی ہم نہیں بتاتے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کر سکیں، اور یہ بچوں میں ہم شوق پیدا کر سکیں کہ یہ ہمارے ساتھ ساتھ دین کی پیروی کریں. آمین یا رب العالمین. کل امرئ بما کسبت رہین. ہر شخص اس کے بدلے میں گروی ہوگا جو اس نے کمایا. ہر انسان کی جان، ہر کسی کی جان اللہ تعالیٰ کے پاس گروی ہے، رہن رکھی ہوئی ہے. کس طرح رہن؟ دیکھیں، اگر ہم کوئی چیز کسی سے ادھار لیتے ہیں تو اس سے ادھار لینے سے پہلے اپنی کوئی چیز اس کے پاس گروی یا رہن رکھاتے ہیں. تو پھر جب وہ ادھار ہم چکتا کر دیتے ہیں تو پھر وہ گروی رکھی ہوئی چیز ہم واپس لے لیتے ہیں. اسی طرح کرتے ہیں نا ہم. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری جانیں بھی رہن رکھی ہوئی ہیں. اور اس کو کس طرح ہم چھڑا سکتے ہیں؟ ہماری جان جو گروی رکھی ہوئی ہے، نیک عمل سے اس کو چھڑا سکتے ہیں، ورنہ اپنی جانوں کو چھڑا نہیں سکیں گے. تو ہر انسان جو عمل کرے گا اس کا وہی بدلہ دیا جائے گا. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انصاف کا، عدل کا ذکر آیا ہے. پچھلی آیتوں میں ہم نے کیا دیکھا؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا ذکر تھا. کس طرح اپنے فضل اور کرم سے کم درجے والوں کو اوپر والے درجوں سے ملا دے گا جنت میں. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا عدل اور انصاف ہے کہ جو انسان جو کما کر لائے گا، جو اس کی کمائی ہوگی،
اسی کے بدلے اس کو وہی اجر دیا جائے گا. کسی کو کسی کے لیے نہیں پکڑا جائے گا، کسی اور کا بوجھ کسی پہ نہیں ڈالا جائے گا. جو کما کے لائے گا وہی اسے بھگتنا ہوگا وہاں پر. آیت نمبر 22 میں جنت کی اور مزید نعمتوں کا ذکر ہے. وَأَمْدَدْنَاهُمْ، اور ہم خوب دیں گے، ہم ان کو، بِفَاكِهَةٍ میوے، وَلَحْمٍ اور گوشت، مما اس سے جو، یشتہون وہ چاہیں گے. وہاں پر اللہ تعالیٰ خوب عطا فرمائے گا، کبھی ختم نہیں ہوں گے. میوے وہاں کے اس طرح ہوں گے، ہر موسم کے پھل وہاں پر ہوں گے، اور وہاں کے پھل بغیر گٹلی کے ہوں گے. اور انسان کھڑے بیٹھے چلتے لیٹے جب مرضی چاہے وہ پھل کی تمنا کرے گا تو پھل اس کے سامنے آئیں گے اور وہ اس کو توڑ لے گا. جیسے ہی وہ پھل توڑے گا اس کی جگہ دوسرا پھل آ جائے گا وہاں پر. اب آپ دیکھیں، ہم یہاں پر جب پھل کھاتے ہیں تو اس میں اتنی گٹلیاں آتی ہیں، اس میں اتنی بیج اور سیڈز ہوتے ہیں، کبھی کبھی تو کھانے میں مزہ ہی خراب کر دیتے ہیں. انگور لے لیں آپ، اس میں اتنے زیادہ سیڈز ہوتے ہیں تو کھاتے کھاتے ایسے لگتا ہے کہ یہ اگر سیڈز نہ ہو تو کیا ہی مزہ آئے پھر. تو جنت کے میووں میں گٹلی نہیں ہے. اور ایک کھجور وہاں بتایا گیا، وہاں کے کھجور کا سائز مٹکے کے برابر ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے پھلوں کا اگر ایک خوشہ دنیا میں آ جائے، یعنی وہ اتنا بڑا ہوگا، ایک ہی خوشہ اگر زمین اور آسمان کی ساری مخلوق اسے کھاتی رہے تو وہ ختم نہ ہو. تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنا روک ٹوک کے ہر موسم کے پھل وہاں پہ ملیں گے، اور گوشت بھی ہے. اور جنت میں جو سب سے پہلی ضیافت کی جائے گی، جو ناشتہ دیا جائے گا، مہمان نوازی ہوگی جنتیوں کی، وہ سب سے پہلے کس کی ہوگی؟ مچھلی کے کلیجی سے کی جائے گی. اب آپ کہیں گے مچھلی تو ہمیں ویسے ہی نہیں پسند، اور اس پہ سے مچھلی کی کلیجی. تو دیکھیں، وہ جنت کی چیزیں نا دنیا سے ملتی جھلتی نہیں ہوگی، بس نام ہے. کیونکہ جنت کے بارے میں کیا ذکر آیا ہے؟ جنت کی چیزیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ ہی دل میں اس کا تصور آیا ہوگا. وہ چیزوں کو ہم تصور کر ہی نہیں سکتے کہ وہ کس طرح کی مچھلی ہوگی اور اس کی کلیجی کس طرح کی ہوگی. تو وہاں ان کی پہلی ضیافت مچھلی کے جگر، مچھلی کی کلیجی سے کی جائے گی. اور پھر دوسری میزبانی، دوسری ان کی ضیافت بیل کے گوشت سے کی جائے گی. پھر اس کے بعد مشروبات، ڈرنکس لائے جائیں گے ان کے لیے، سلسبیل چشمے سے ان کو پلایا جائے گا. سونے اور چاندی اور شیشے کے برتنوں میں کھانا پیش کیا جائے گا، اور لذیذ بھنے ہوئے پرندوں کا گوشت ہوگا. اور جب بھی چاہیں گے پھل وہ توڑ کر کھا سکیں گے. آیت 23، یتنازعون، ایک دوسرے سے لیں گے، یعنی چھینا جھپٹی ہوگی وہاں پہ، فیہا اس میں، جنت میں، کاسن جام شراب کا، لا لغون، وہاں پہ کوئی لغون، کوئی لغو بات نہیں ہوگی، کوئی بیہودہ بکواس باتیں نہیں ہوں گی وہاں پر، اور نہ ہی ولا تاسیم، اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات ہوگی. وہاں پر جب جام شراب پیش کیا جائے گا تو چھینا جھپٹی ہوگی، ایک دوسرے سے چھینیں گے. یہ کوئی اس وجہ سے نہیں کہ ختم ہو جائے گی تو ایک دوسرے سے چھین کے لے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اتنی بے تکلفی ہوگی، اتنی اپنائیت ہوگی، ایک خوشی کا ماحول ہوگا. آپ دیکھیں جب دوست احباب ملتے ہیں، جب ایک ساتھ فن ٹائم کرتے ہیں تو دیکھیں کیسے ایک دوسرے کی پلیٹ میں ہاتھ ڈال کے بھی کھا لیتے ہیں، کسی کی گلاس سے اٹھا کے پی لیتے ہیں. تو اتنی اپنائیت ہوگی، خوشی کا ماحول، بے تکلفی ہوگی. ورنہ تو ہم دیکھیں کسی کی دعوتوں میں جب ہم جاتے ہیں تو تکلف میں ہی بیٹھے رہتے ہیں، اور اب گھر میں جب ہم کھاتے ہیں تو دیکھیں بھائی بہن ایک دوسرے سے کس طرح ایک دوسرے سے چھین کے بھی کھا لیتے ہیں. تو وہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ بڑی بے تکلفی ہوگی وہاں پہ، اور وہاں پہ کوئی ایسی بری یا بکواس بات نہیں ہوگی، کوئی وہاں پہ گالی گلوچ نہیں ہوگا. اور ایسی شراب ہوگی جس کے پینے سے انسان اپنے حواس نہیں کھوئے گا، نہ سر میں درد ہوگا، نہ ہی پیٹ میں درد ہوگا، نہ ہی وہاں کی شراب سے کوئی ایسی بدبو آ رہی ہوگی. دنیا کی شراب تو آپ کو پتہ ہے اس میں سے تو بدبو آتی ہے، جب انسان شراب پیتا ہے
تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے اور وہ اپنے حواس کھو دیتا ہے. تو جنت کی شراب اس طرح نہیں ہوگی. وہ تو بہت ہی اچھے ذائقے میں بھی بہت اچھی ہوگی اور اس سے اچھی خوشبو آ رہی ہوگی اور اس سے نہ ہی انسان اپنے حواس کھوئے گا. تو انشاءاللہ اگلی آیتوں میں دیکھیں بہت پیاری آیتیں ہیں. اب جنت میں کیا باتیں کریں گے، ان کے کنورزیشن کا بھی ذکر ہے کہ ان کی کیا باتیں ہوں گی، وہ کس چیز کو یاد کریں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ آڈیو میں ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.